بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وزدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہماری سورہ الحاقہ ہے، 29واں پارہ ہمارا چل رہا تھا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ الحاقہ حق ثابت ہونے والی، ما الحاقہ اب تمہیں کیا معلوم کہ ثابت ہونے والی کیا ہے، وما ادراک ما الحاقہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا ہے، یعنی کہ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ ثابت ہونے والی کیا ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ سو جو سمود تھے انہیں ایک حد سے بڑی ہوئی آواز سے ہلاک کر دیا گیا، یعنی کہ ایک آواز آئی، اس آواز کی چیخلی آواز تھی، اس طرح کی اس آواز کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، خوفناک قسم کی آواز تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ اور جو عاد تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی، یعنی کہ جو سمود والے تھے ان کو ایک اونچی آواز نے، چیخ دار آواز نے ہلاک کر دیا، اور جو عاد تھے، قوم عاد والی تھی، اس کو تیز آندھی نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلا رکھا، یعنی کہ 7 راتیں اور 8 دن تک وہ مسلسل وہ آندھی چلتی رہی۔ حسوما فطر القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ سو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح بچھاڑے گے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، یعنی کتنے بری طرح وہ تباہ برباد ہوئے، جیسے کھجور کے کھوکھلے ہوئے تنے ہو جاتے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ کیا آپ ان میں سے کوئی باقی رہنے والا دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ سب کے سب ختم ہو گئے، ملیاں میٹ ہو گئے، ان میں سے آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے جو باقی رہ گیا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ اور فرعون نے اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں نے بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، یعنی کہ فرعون کو بھی ہم نے اسی طرح غرق کیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی تھے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بڑا بنایا ہوا تھا، معبود بنائے ہوئے تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا جو گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سخت گرفت سے پکڑا، یعنی کہ یہ کس وجہ سے ہوا، اللہ اور رسول کو چھوڑا اور اپنی خواہشات میں لگ گئے تو اللہ نے انہیں پکڑا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کو جب کشتی میں سوار کیا گیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں، یعنی کہ کتنی بڑی نشانی تھی، وہ کشتی میں سوار ہوئے جو ایمان لے کے آئے، اس کے علاوہ باقی پیچھے جتنے بھی لوگ تھے، حتیٰ کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا اور سب کو باقی کو غرق کر کے رکھ دیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، یعنی کہ سور جب پھونک کر اٹھائے جائیں گے ایک ہی دفعہ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا، یعنی کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ آسمان اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور زمین کو بھی اٹھا دیا جائے گا، ایسے اٹھانا
ایک ہی بار اٹھایا جائے گا، یعنی کہ ایک ہی سینٹ میں کن کہا جائے گا تو فیکون پس ہو جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہوگی قیامت، یعنی کہ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ کمزور بربرا ہوگے۔ والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے، یعنی کہ عرش جو ہوگا اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور آسمان جو ہوگا وہ کھلا ہو جائے گا، وہ روح کی طرح اڑنے لگے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی، یعنی کہ آج تم چھپ کر جتنے بھی گناہ کرتے ہو، جتنے بھی ارتکاب کرتے ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کرتے ہو، اس دن تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، اور اس دن تمہاری کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے جو لباس ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ، تو وہ کہے گا میرا نامہ اعمال پڑھو، یعنی کہ سب کو خوشی خوشی سے دیکھ کے کہے گا اے لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقیناً میں یقین رکھتا تھا، میں ایمان رکھتا تھا کہ میں حساب والے دن ملنے والا ہوں اپنے رب سے۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَہ، پھر وہ پسندیدہ زندگی میں رہے گا، خوش طبع رہے گا۔ فی جنت عالیہ، اعلیٰ جنتوں میں، جنت الفردوس میں رہے گا۔ قطوفها دانیہ، جس کے پھل قریب ہوں گے، جو پھل چاہے گا وہ اسے ملیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے، یعنی کہ دنیا میں جو نیک اعمال کیے تھے ان کی وجہ سے آج تم کھاؤ پیو عیش کرو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے گئے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اس وقت وہ کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، مجھے میرا نامہ اعمال نہ دکھایا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جان اور پاتا کہ میرا حساب کیا ہے، یعنی کہ مجھے نہ پتا چلتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، یعنی کہ میرے بعد جو میں مر گیا تھا اس کے بعد میں اٹھایا نہ جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہ آیا، اور نہ ہی آج کوئی بھی مدد کرنے والا ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت مجھ سے برباد ہوگی، یعنی کہ دنیا میں بڑی عیش و عشرت میں رہتا تھا، بڑے آرڈر چلاتا تھا، بڑے فخر تکبر سے چلتا تھا، آج میرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، میری ساری کی ساری جتنی سلطنت تھی، بادشاہ تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے توق ڈال دو، زنجیریاں ڈال دو۔ ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، جہنم کے اندر پھینک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، اس کو جکڑ دو اس زنجیر کے ساتھ۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اس کے پاس پیسہ تو تھا، مال تو تھا، لیکن کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، نہیں کھلاتا تھا مسکین کو۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، سو آج یہاں اس کا کوئی غم خوار دوست نہیں ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کچھ کھانا ہوگا، یعنی کہ اس کا کھانا بھی پیپ جیسا ہوگا۔ وَلَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ ایک پیغام معزز پیغام لانے والے کا قول ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، تمہیں یقین نہیں لاتے، تم ایمان نہیں لاتے۔ ولا بقول قاہن، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ صورتیں پڑھ رہے تھے،
تو اس میں جو قریش تھے وہ پیچھے کان لگائے سن رہے تھے. جب ان کے دماغ میں آتا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں، یہ شاعرانہ کلام ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. وہ تعجب میں پڑھے. پھر انہوں نے کہا یہ کاہن کا ہے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھی کہ وہ کائن کا قول نہیں ہے، وہ تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گڑا کر لیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو البتہ ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے. یہ وہ جس کی جو ایک قریشوں کا ایک سردار تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ کا کلام ہے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہنے لگا کہ ہم اس کلام کو ہم شاعرانہ کہہ دیتے ہیں اور اس کو ہم کائن کہہ دیتے ہیں. طرح طرح کا بات کرنے لگا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی ذات بنا لیتا تو البتہ اس کا دانا ہاتھ ہم پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منه الوتین، پھر یقیناً ہم اس کی رگ جان کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنه حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ تھا. یعنی کہ ہم چاہتے تو ہم اس کو اسی وقت ہی اس کی روح قبض کر لیتے، اسی وقت اس کو قتل کر دیتے، مار دیتے. پھر تم میں سے کوئی اسے بچا نہیں سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً وہ ان کے لیے بلا شبہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں. یعنی کہ یہ نصیحت ہے، قرآن ہے، یہ ان کے لیے نصیحت ہے، پرہیزگاروں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے. یعنی کہ کافر اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہم مان لیتے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یقیناً وہ بالکل یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں.